انا میں، انی میں، انا میں دونوں زبریں، انی میں دونوں زیریں، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، کسر ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں، کیونکہ بندہ خدا کے سامنے ٹوٹا ہوا ہے۔ انا میں ظہیر بھائی انانیت ہے، انی میں عاجزی ہے۔ کسی کو حق نہیں دیا خدا نے، میں کون ہوں، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک کو خدا نے یہ حق نہیں دیا۔ قرآن پڑھ لو، ہاں کبھی کبھی کسی حجت کے منہ سے انا نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے جو علتیں ہیں اور وہی ترک اولا پر منتج ہوتی ہے۔ ورنہ جہاں بھی دیکھو انی، لو بول رہا ہے انی اعلنت قومی لیلا و نہارا، انا نہیں کہا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ ابراہیم جیسا شجرۃ الانبیاء کہہ رہا ہے اسماعیل سے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انا نہیں کہا، انی اراک۔ یوسف اپنے باپ سے کہہ رہا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا سورج چاند 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ انی کہا، انا نہیں کہا۔ موسیٰ کہہ رہا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پالنے والے تو نے جس خیر کو نازل کیا ہے میں اس خیر کا فقیر ہوں۔ میں خیر کا فقیر ہوں۔ شیعہ قوم سے زیادہ خیر کو کون جانتا ہے؟ خیر کا لفظ اذان میں بھی ظہیر بھائی غدیر خم پر شامل ہوا، حی علی خیر سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اور تم جب کسی مومن کو روانہ کرتے ہو تو کہنے ہی رہتے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پڑھنے والے یہ جو میت پڑا ہے ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ اب نہیں، میری بات پہ بھروسہ نہ رکھو، مرضی کے عالم سے کل پوچھ کے آنا کہ یہ خیر کیا ہے۔ اگر علم کی رتی ہے نظیر شاہ اس میں اور انسانیت ہے تو کہنا پڑے گا کہ یہ خیر علی کی ولایت ہے، اور جب علی کی ولایت ثابت ہو جائے پھر موسیٰ کا قول سورہ قصص میں پڑھ لینا، پالنے والے میں خیر کا فقیر ہوں۔ بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ موسیٰ جیسا اولو العزم جس شے کا فقیر ہے وہ ماں نے تمہیں دودھ میں پلا رکھی۔ اب کہہ کیا رہا ہے موسیٰ؟ رب انی، آنا نہیں کہا۔ یونس زندان ماہی میں قید تنہائی بھگت رہے ہیں اور وہاں کیا بول رہے ہیں؟ سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔
کہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، حجت ہیں، انانب اور انی عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، امر اللہ ہے، روح اللہ ہے، نطفے سے نہیں بطول زادہ ہے، آغوش مادر میں کہہ رہا ہے انی عبد اللہ ہے۔ تھکے ہوئے تو میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، کافی سفر کر کے آیا ہوں میں، چہرے کا مطلب تازہ رکھنا۔ یہ مالا ٹھیک ہے؟ ہاں، دال وہی دے گا جس کو عادت ہے۔ مجھے یہ قطعی مطالبہ کبھی میں نے زندگی میں کیا ہی نہیں کہ اتنی دال دو مجھے۔ ہاں، کبھی کبھی نعرے پہ لڑائی ضرور ہو جاتی ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ کیا کہہ رہے؟ انی عبداللہ، انا عبداللہ نہیں کہا، تشریکت ہے، ٹوٹ رہے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ مریم کو حکم دے رہا ہے، عیسیٰ کی ماں کو، وَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم جب تجھے کوئی بشر نظر آئے تو کہہ دینا آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کسی بشر سے بات نہیں کرنا۔ اب سمجھئے پہلا رسول نوح ہے، میں نے وہاں سے شروع کیا اور عیسیٰ تک لے آیا۔ انی کبھی اگر نہیں بھائی ان کے منہ سے کرنل صاحب نکل بھی جائے نا انا، وہی تو ترک اولا کہلاتی ہے۔ لیکن اب آؤ دوسرا زینا غضنفر کا دوسرا چیلنج، بخاری ہاؤس کے ممبر سے لے کر نجف ایشور کے ہاؤس ظاہر نہیں کرتا، پوری کائنات میں صرف تیرا رسول ہے جسے اللہ نے انا کہنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ کئی جگہ قرآن میں حکم دیا تو کہے انا۔ سعید بھائی آگے یہ جگہ پڑی ہے، ادھر آؤ تم پہ جرمانہ تو جو لگنا تھا لیٹ ہونے کا وہ تو لگ گیا۔ ہاں ظاہر ہے جو میرے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی جرمانہ اسی پہ لگتا ہے۔ ہاں جی میں بتا رہا تھا، ایک جملے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اور آیتیں پڑھی میں نے نوح سے لے کر عیسیٰ تک، مریم تک، کہ ان کو انا کہنے کا حق نہیں۔ انی کا میں ترجمہ بھی میں، انا کا بھی میں۔ انا صرف اللہ کہہ سکتا ہے، بندے کے لیے حکم ہے انی۔ لیکن حسنین کے نانا سے کہتا ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ پورے قرآن میں شہید اگر دوسری آیت نہ ہوتی صرف یہی ہوتی، رسول کا مقام بتانے کے لیے کافی تھی۔ یہ سورہ سعد سے میں آج پڑھ رہا ہوں، یا بھی قرآن لے آؤ یا گھر پڑھ کے آنا اور کل ہاں یا نہ کرنا۔ اے میرے حبیب کہہ دو، اب قل کہہ کے حکم دے رہا ہے، قل انما انا منذر، انی منذر نہیں، تم کہو میں منذر ہوں، الواحد القہار، اور اللہ صرف وہی ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے۔ یہ اگلا جملہ دلیل ہے سب کی، چونکہ انا کہنا اللہ کی نشانی تھی، کہہ دو میں اللہ نہیں ہوں مگر انا کہہ سکتا ہوں۔
کوئی ضرورت ہی نہیں. ما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اللہ سوائے اس کے کوئی نہیں جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. ان کو اور ایک جگہ نہیں, کئی جگہ ایسے قرآن میں لفظ اور ہر جگہ قل کہا ہے اللہ نے, تم کہو, حکم دے کے کہلوایا. تجھے انا کہنے کا اور میں تو ہوں ہی انا. اب جاگنا بس تمہید ختم ہو گئی. انا یا اللہ کہتا ہے یا انا رسول کہتا ہے. اب کائنات میں ایک ہی زبان ہے, دو دفعہ کیوں علی کہہ رہا ہے انا انا وانا. دو چھوٹی حدیثیں پڑھ دوں. تمہارے مولا صادق نے فرمایا کلوا کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان للوصی الا النبوۃ. فرمایا جو کچھ نبی کے لیے تھا اس کے ہر وصی کے لیے سب کچھ وہی ہے سوائے نبوت کے. جو کچھ نبی کے لیے اس کے وسیع کے لیے بھی وہی ہے الا نبوت سوائے نبوت کے. اب چونکہ نبی کو حق ہے انا کہنے کا, وسیع کو بھی حق ہے انا کہنے کا. اور دوسری ذیبائی کرنل طاہر خود رسول کی حدیث ہے, جب زید بھائی معراج سے واپس آئے نا, بھری ہوئی تھی مسجد میں, ہجوم کے سامنے رسول نے کہا یا علی کل ما آتانی ربی سألتہ لک مثلہ فآتانی ہے. یا علی جو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں نے وہی تیرے لیے بھی مانگا. پڑھ ہو سکتا ہے, انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. میرا کتاب علی والوں سے اسی ایک جملے میں اللہ جانے کیا کائنات کی اسرار کی کتنی دنیایں وزیر شاہ بند ہیں. جو اللہ نے مجھے دیا سألتہ لک مثلہ, میں نے تیرے لیے بھی اللہ سے ویسا مانگا. فآتانی ہے, اللہ نے مجھے دیا. اب جو شے رسول کے لیے جائز ہے وہ علی کے لیے ہے, جو علی کے لیے نہیں ہوگی میں سمجھوں گا رسول کے لیے بھی نہیں. اب رسول کا نام نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کا بھی ہے, اگر اس کا نہیں تو پھر وہ بھی نہیں. آج کے لیے کافی ہے. ہاں کل شاید علی رضا نے بھی پڑھنا ہے, اور میرا 9 کا مطلب 9 ہی ہوتا ہے. 7:30 بجے جو صاحب آج پہلے پڑھ رہے تھے سے وہ پڑھیں گے 8 تک, 8 سے 8:30 تک علی رضا پڑھے گا, پھر امجد پڑھے گا. اب یہ آگے تیری کمائی ہے. اگر انہوں نے 8:55 میں بھی نہیں تمہیں نہیں کر دیا, میں نے تم سے 9 بجے لے لینا ہے. سر اٹھاؤ, یہ تو جملہ مترجہ تھا نا. اب جو کچھ رسول کو اللہ نے دیا, رسول نے علی کے لیے مانگا, رسول نے اللہ سے کہا تو انا کہے, رسول نے وہ علی کے لیے بھی مانگا. اب
اب انا کہنے والے کتنے ہوئے؟ دو، ایک کبریا، ایک مصطفیٰ۔ ہر بولنے والا بولتا ہے زبان سے، اللہ کی زبان تلاش کر کے بتا دوں۔ تمہاری اللہ کی زبان علی ہے یا کوئی اور؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ کی زبان سے علی کہے گا نا نا نا، اسی لیے تو دو دفعہ کہتا ہے، ایک دفعہ اس کی طرف سے، ایک دفعہ اس کی۔ یعنی علی زمانے کو، اب اللہ کرے کسی کے پھیپھڑے کے دسمے کمزور نہ ہو، یعنی علی زمانے کو بتانا یہ چاہتا ہے، وہ انا انا ہے ایک دفعہ، یہ انا انا ہے ایک دفعہ، میں انا انا ہوں۔ یہی وجہ ہے، پہلا اذن تھا رسول کے لیے، رسول نے بھی کئی جگہوں پہ فرمایا انا، لیکن کم۔ جاؤ میرا کھلا چیلنج ہے، کوئی تو مائی کلال میدان میں آئے غزل کے رد کرے، جتنی دفعہ عرش پہ جلی نے انا انا کہا، اتنی دفعہ فرش پہ علی نے انا۔ جتنی بار وہ زبان بے زبانی سے انا انا بولا، اتنی دفعہ اس نے کہا انا انا۔ اور پھر اس کے انا، اب مجھے نہیں پتا کہ عزیز بچوں نے کس چیز سے متاثر ہو کے یہ موضوع رکھا۔ سرکار کے ویسے تو انا انا کا جملہ اتنی بار بولا ہے امیر کائنات نے کہ میں زندگی بھر اس کی شرح کروں اور پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوتے کہ اتنی بار انا کہا، لیکن دو حدیثیں ملتی ہیں جو اسی عنوان پر بالکل یوں جیسے پیالے کے اوپر پیالہ رکھ دو اس طرح فٹ بیٹھتی ہیں۔ ایک تو شہنشاہ نے یہ فرمایا تھا انا النقطہ انا الخط انا النقطہ والخط۔ خیبر شکار کہتا ہے میں نقطہ ہوں، میں خط ہوں، میں نقطہ اور خط ہوں۔ جو پہنچ گئے بغداد صمیم قلب سے جن کی گہرائیوں سے میں کہتا ہوں، جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی اکیلا تو نہیں چھوڑنا۔ میں نقطہ ہوں، میں خط ہوں، میں نقطہ اور خط ہوں۔ اب خط کیا ہے؟ یعنی میں نے لکھا یہ یوں، جب چاہے وہ سطر پھیلے، چاہے لفظ پھیلے، چاہے حرف پھیلے، جو سطح بنے گی وہ خط ہے۔ یعنی علی بتانا یہ چاہتا ہے مجھے صرف نقطے والے لفظوں میں تلاش نہ کرنا، بے نقط لفظوں میں بھی میں ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اور یہ اس پر بھی زید بھائی لا تعداد حقیقتیں موجود ہیں۔ اس نقطے سے صرف سیاہی کا ڈراپ مراد نہیں، ہاں بہرحال یہ آنے والی ابھی 4 مجالس اور ہیں، اس میں انشاءاللہ اس پر بہت کچھ گفتگو ہوگی۔ پہلے میں دوسری حدیث پڑھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر کائنات سے پوچھا گیا هل رأيت رجلا في الدنيا؟ قال نعم رأيت رجلا وإني أسأل عنه إلى الآن
فقلت من انت قال انا الطين قلت من اين قال من الطين قلت الى اين قال الى الطين قلت من انا قال ابو تراب قلت انا انت قال حاشاك وحاشاك انا وانا انا. ثم حاشاك انا وانا انا ذات الذات انا الذات في الذات للذات. میں دعا کروں گا تم میرے لیے دعا کرنا کہ میں تم تک حق پہنچاؤں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم حق کا پہاڑ برداشت کر سکو. اب اس کا جو لفظی پہلے ترجمہ ہوتا ہے امجد ہوئی ہے کہ مولا سے پوچھا گیا ہر رائت فی الدنیا رجل، کیا آپ نے دنیا میں کوئی مرد دیکھا؟ رجولا نہیں پوچھا گیا، ہل رأیت رجولا. یہ بالکل اسی طرح ہے لاہور والوں جیسے رسول نے عرض خیبر پر 24 رجب کی رات کو فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. خود اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کل میں علم مرد کو دوں گا، تو پہلے عورتوں کو دیتے تھے، پہلے بھی تو مردوں کو دیتے تھے، نہیں اس پر تنوین علامت ہے. کل میں علم اس کو دوں گا جو سب سے عظیم مرد ہے. عظیم مرد کو دوں گا. اور وہی فکر ہے حل رأیت رجلا، کیا آپ نے کوئی عظیم مرد دیکھا؟ پہلے ترجمہ یہاں لکھ لینا. نام ہاں رأیت رجلا، میں نے عظیم مرد دیکھا. وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَى الْآنِ، اور میں ابھی اس سے سوال کیا، میں نے اس سے پوچھا من أنت، تو کون ہے؟ قال أنا الطين، اس نے کہا میں مٹی ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آیا ہو؟ قال من الطين، مٹی سے آیا ہو. اللہ اکبر. نہیں اب میں اگر اس کی تشریح کرنا تھا چلا جاؤں نا تو پھر بہت سا وقت اور چاہیے، کوئی 1-2 خمسین بچوں کو اور کرانا پڑ جائیں گے اور اتنی ان کی استطاعت نہیں. بس ایک جملہ بتا دوں، یہ مکالمہ ہے سعید بھائی علی کا اپنے ظاہری بدن سے، یعنی علی کا باطن علی کے ظاہر سے پوچھ رہا ہے. جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا ہوں میں. یہ ایسا ہے کل علی رضا آرائش سے پوچھ رہا نا، اس نے علامہ صاحب کی اپنے والد کی برسی پر موضوع رکھ دیا تھا لفظ غیر منطق. اور وہ حدیث وہ ایسی ہے کہ بڑے بڑے علم کے پہاڑوں نے کانپتے ہوئے اس حدیث پہ بات ہی کرنا چھوڑ دی اور یہی کہہ دیا کہ یہ مشکلات احادیث میں سے ہے، بس مولا ہی جانے. میں نے ایک جملے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شاہ نجف کی جوتیوں کے صدقے سمجھا دیا تھا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلق اللہ اسم من لفظ غیر منتقل، اللہ نے ایک ایسا اسم خلق کیا ہے جو ایسے لفظ سے خلق ہوا جو بولا نہیں جاتا.
جس میں غیر مصفت، جس میں صوت نہیں، آواز کوئی نہیں، بس زمانہ پریشان ہے، لفظ ہے بولا نہیں جاتا، اس میں صوت نہیں۔ میں نے بچوں سے بولا، میں نے کہا بچوں یہ مجمع مجھے واہ واہ کر رہا ہے نا، یہ واہ واہ لفظ ہے، تم ہو سکتا ہے دل میں واہ واہ کر رہے ہو، اب واہ کا